تو بدھ کے دن ہمارا مذاکرہ ہے عقیدے کا. کس چیز کا؟ ہاں ابھی دیکھو ہم نے صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھا، نبیوں کے بارے میں عقیدہ کیا رکھنا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے. اب کچھ لوگ دنیا کے اندر ایسے ہیں جو اللہ کی ولی ہوتے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں. وہ نہ نبی ہوتا ہے نہ جو ہے صحابی ہوتے ہیں. صحابی بھی ہو سکتا ہے، سمجھ آ رہی، صحابی بھی ہو سکتا ہے ہاں، لیکن نبیوں کے بعد ہوتے ہیں وہ لوگ، وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کو کہتے ہیں اولیاء. کیا کہتے ہیں؟ ولی. ولی اولیاء. ولی ایک کو کہتے ہیں، اولیاء بہت ساروں کو کہتے ہیں. اللہ کی ولی بہت سارے ہیں، سمجھ آ رہی. تو اب ان ولیوں کے بارے میں، اللہ کے دوستوں کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ خبر پوئی چلے گورے خو نبیان دی کنا اگو برابر خو چک نشی کی دے نہ ایک نبی ہوتے ہیں، نبیوں کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. اس کے بعد جو لوگ ہیں دنیا کے اندر ان کے آپس میں درجات ہیں. جو سب سے بڑے درجے والے اللہ والے لوگ ہیں وہ صحابہ ہے. کون ہے؟ صحابہ ہے. پھر صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین. ہاں تو ولی اولیاء یہ بھی جو ہے کیا ہے؟ اللہ کے دوست ہوتے ہیں. ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ خبر پوچھے اللہ والیاں نو بارے کیا سا عقیدہ بلا رہے. تو اس کے متعلق 6 عقیدے ہیں. کتنے عقیدے ہیں؟ تو توجہ سے سنو. عقیدہ نمبر 1 یہ ہے، میرے طرف دیکھو. مسلمان جب عبادت کرتا ہے صلاح خواہ عبادت یو سڑے وہ کی کنا گناہوں سے بچتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے فرمان برداری کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا دوست اور پیارا بن جاتا ہے. خبر بنی پوئی شرعی چکوم سڑائے خد اللہ عبادت و کی گناہون نزون و ستی دی نبی علیہ السلام اتباع کی ندا دی اللہ ولی جڑ شی، اللہ دوست جڑ شی. ہاں ایسے شخص کو ولی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ولی کہتے ہیں. ایسے شخص سے کبھی کبھی ایسی باتیں ظاہر ہونے لگتی ہے جو دوسرے لوگوں سے نہیں ہو سکتی. دا سی اللہ دوست نا کلا کلا دا سی خبر ظاہر شي کنا څنګه عام خل نشي کولای. مثلا اوا کے مصلا ودری په مغرب نے ودری منس کے سمندر کے اوپر مصلا بچا کے نماز پڑھنے لگتا ہے، سمندر کے اوپر روانہ ہو جاتا ہے، پانی کے اوپر. ایسے کرامات ہوتے ہیں اس سے جو ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان باتوں کو پھر کرامات کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ کی ولیوں کے بڑی بڑی کرامتیں ہیں، بہت بڑی بڑی کرامتیں ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا ایک عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو خوب عبادت کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور نبی علیہ السلام کا اتباع کرتا ہے. عقیدہ نمبر 2 ولی آدمی کتنا ہی بڑے درجے کو پہنچ جائے نبی کے برابر نہیں ہو سکتا. ولی څومره هم وچاته درجه ته ورسی کنه نبی درجه ته نشی رسیدا ہے. عقیدہ نمبر 3 کوئی بھی شخص خدا کا کیسا ہی پیارا ہو جائے مگر جب تک ہوش اور حواس باقی ہے تو اس کے لیے شریعت کا پابند رہنا ضروری ہے، فرض ہے. دا نه د خدای ولی جوړ شو بدی تل منځونه مفتی دو بل منځونه نه کوي دو خو به ولای وي کوم نہیں. تو جو بھی اللہ کا دوست بن جاتا ہے، پیارا بن جاتا ہے، اس کے لیے شریعت کا پابند رہنا ضروری ہے، فرض ہے. وہ نمازوں کا پابندی، روزے کی پابندی، یہ سب کریں گے وہ جتنی بھی احکامات ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جو گناہ کی باتیں ہیں وہ سارے کے سارے ان کو بچتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ میں تو ولی ہوں اور داڑھی منڈا رہا ہے، بڑی بڑی مچھی رکھی ہوئی ہے، چرس پی رہا ہے اور کہہ رہے میں اللہ کا ولی ہوں. یہ کیسا ولی ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا پابند ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھ لیا کہ مزار کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور جی جناب موٹے موٹے مچھے ہیں، داڑھی منڈائی ہوئی ہے اور سگریٹ پی رہا ہے، چرس پی رہا ہے، بنگ پی رہا ہے اور تم کہہ رہے یہ اللہ کا دوست ہے، ولی ہے. ایسے نہیں. اللہ کے دوست کی پہچان کیا ہے؟ کہ وہ شریعت کا پابند اور نبی علیہ السلام کے سنتوں کا پابند ہوگا. ہاں عقیدہ نمبر 4 په مو خبره باندې تاسو پوه شئ داسې نه چې تاسو و بزرګ ولا مزار ته لوټ شئ چې مولې دلو سه کټا سړی نوسته ګیره کاله د سګرټ وایي او تاسو د خدای ولی ده نه. د خدای ولی پہچان څه شی ده؟ څنګه سنت مطابق وي، المنځونه کوي، روژې ساتي، الله نه ډریږي څه کومه ده. خبرې پوه شئ. عقیدہ نمبر 4 جو شخص شریعت کے خلاف کام کرتا ہو، شریعت نہ خلاف تو چپ کور کئی، مثلا نماز نہیں پڑھتا، داڑھی منڈاتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی خدا کا دوست اور ولی نہیں ہو سکتا. خبر پوش ہے. اگر ایسے آدمی کے ہاتھ پر کوئی بات ظاہر ہو جائے، جیسے میلوں کے اندر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں عجیب عجیب باتیں دکھاتے ہیں، کبھی انڈے سے
चूज़ा और कभी चूज़े से क्या और कभी क्या, कभी अजीब अजीब करश्मे दिखाते हैं। और होता है वो दाढ़ी मुंडी हुई होती है और ऐसा जो है गुनाह के काम करते हैं। तो फिर ऐसे आदमी को आप क्या समझोगे कि ये भी वली है? नहीं, ये जो कुछ करते हैं, बाज़ दफ़ा नज़रबंदी करते हैं, बाज़ दफ़ा जादू करते हैं, समझ आ रही है, शाबदा बाजी करते हैं। ऐसे लोगों से अकीदत नहीं रखनी चाहिए। خبرې پوه شلئ. اوس تاسو به چېرې میلې ته کله تاسو لوړ شئ څه میلې کې وګورئ که نه، میلې کې بعض خلک داسې وي چې هغو عجیبه عجیبه کارونه به ته درته کوي. تاسو به په سترګو باندې به یې تاسو کومه دا نظربندۍ کړې وي، داسې دا که نه ده، په سترګو به یې ته نظربندۍ کړې وي، داسې ټکرای به ته وایي एकदम به وړکي نه انډه راوباسي، اور به راوخلي لاس کې، سب وہ کی کبھی ہاتھ میں انگارے پکڑتا ہے وہ جلتا نہیں ہے، عجیب عجیب کرشمے دکھاتا ہے، لیکن ہوتا وہ شریعت کے خلاف. مثلا اس کی داڑھی منڈی ہوئی ہوتی ہے اور نمازوں کا پابند نہیں ہوتا، چرسی بنگی ہوتا ہے. تو ایسے آدمی کو پھر دوست سمجھو گے؟ اللہ کا دوست سمجھو گے؟ نہیں، یہ اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جادوگر ہوتے ہیں، نظر بندیاں کرتے ہیں اور اسی طرح جو ہے شعبدہ بازی دکھاتے ہیں. میں نے پہلے کہہ دیا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا دوست کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانبردار ہوتا ہے، یہ اللہ کا دوست ہوتا ہے. یہ کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. نمبر 5، اللہ کے دوست اور ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں، اللہ کے دوست اور ولی لوگوں کو بعض راز کی باتیں چھپی ہوئی باتیں وہ سوتے یا جاگتے میں معلوم ہو جاتی ہیں. ان کو کشف اور الہام کہتے ہیں. ولیوں کو کشف ہوتا ہے، ولیوں کو الہام ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں. اور اگر وہ باتیں شریعت کے مطابق ہیں جو ولی کو الہام ہوئی، کشف، تو پھر تو قبول ہے. لیکن اگر شریعت کے خلاف ہو تو پھر ہرگز قبول نہیں بلکہ مردود ہے. څه ولی وی چې نن ما باندې داسې خبره بس وشله که نه، ما داسې کیسه ده، داسې دي څه خبره داسې ورباندې راکوله وشله، نو موږ به ګورو چې که هغه خبرې چې کومه ده د شریعت خلاف وي، خو بیا خو به یې نه منو چې ولي صاحب دا خبره تا کومه تا باندې کومه هغه شوي ده، کشف شوي ده که نه، نو دا شریعت خلاف ته دا مو نه منو. که بیا چیرې شریعت خلاف نه وي، شریعت موافق وي، بیا به منو. خبرې پوه شلی؟ تو یہ بات بھی جو ہے ذہن میں رکھو. سمجھ آ رہی ہے کہ ولی نے کہا کہ آج میں نے خواب دیکھ لیا، بس تم سب لوگ نمازیں مت پڑھو. بھائی تم کون ہے کہ تم نماز لوگوں کے لیے نمازیں معاف کر رہے ہو؟ نماز تو اللہ پاک نے حکم دیا ہوا ہے. تو ولی کی یہ بات نہیں مانیں. یا کوئی بات نہ کہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں، بس تم اس کے بعد جو ہے ہر مہینے مجھے 10,000 روپے دیا کرو، تمہارے لیے نمازیں معاف ہے. تو ہم کہیں گے کہ تم کو جو یہ الہام ہوا ہے یہ شریعت کے خلاف ہے، ہم یہ نہیں مانیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو شریعت کے خلاف اس کی جو بات ہوگی وہ مردود ہوگی. کیا ہوگی؟ وہ نہیں مانیں گے. خبرې پوه شلی؟ که یو سړی دوا کوي د خدای ولی ما ته بګوي ته خوب ما لیدلی او داسې دي او راسې دي، هغه خبره شریعت خلافه، نو بیا به یې نه منو. عقیدہ نمبر 5، اللہ کی ولی اور نیک بندوں سے عقیدت اور محبت رکھنی چاہیے. اوس کله ته معلوم شو چیرې دا د خدای ولی ده، دا شریعت پابند ده، د نبی علیہ السلام سنتوں پابند ده، گناہوں نہ ځان ستی. جب آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ کا دوست ہے، یہ شریعت کی باتوں پر عمل کرتا ہے، نبی علیہ السلام کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، تو اب تم کو ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ جو اس کے خلاف، جو اس سے بغض رکھتا ہے نا، جو اللہ کی ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، ہو حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست اور ولی کو تکلیف پہنچائی، میں اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. خبرې باندې پوه شئ؟ الله رب العزت به یې چې دې سره مو څه شی ده؟ اعلان جنگ ده چې کومه ده مور سره. نو تم خود بھی اللہ کی ولی بن سکتے ہو. تم نمازیں پڑھو، روزے رکھو اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان کو پہچانو، ان پہ عمل کرو، نبی علیہ السلام کی سنت کو پہچانو، ان پہ عمل کرو، اللہ پاک کے دوست بن جاؤ گے، اللہ کی ولی بن جاؤ گے. ہاں، تو یہ اللہ کی اولیاء اللہ کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کو بتا دی، یہ ذہن میں رکھو. سمجھ آ رہی ہے؟